بچی یا بچہ پیدا ہوتا ہے 7 دن کے بعد جو حلوہ بنا کر دعا درود کر کے محلے میں تقسیم کرتے ہیں وہ خالص بدعت ہے۔ 7ویں دن عقیقہ کیا جاتا ہے کہ 2 بکرے ذبح کرو، تم حلوے پہ ٹرکھا رہے ہو بچے کو، ماشاءاللہ۔ شیعہ کی محفل میں جانا بھی حرام ہے اور ان کی نظر نیاز میں شریک ہونا بھی حرام ہے۔ وہ حضور کو گالیاں دیتے ہیں، بی بی عائشہ کو گالیاں دیتے ہیں، تم ان کی مجلس میں جاتے ہو۔ میت کو قبرستان لے جاتے ہوئے قرآن ساتھ رکھتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میت کو جب 15 دن ہو جاتے ہیں سارے گھر والے اکٹھے ہو کے روتے رلاتے ہیں، یہ بھی بدعت ہے۔ میت کے مرنے کے بعد اس کے لیے کتنے دن دعا کریں؟ ساری زندگی دعا کرتے رہیں، اللہم اغفر لجمیع المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات۔ عورت اپنے ماں باپ کی قبر پر بھی نہیں جا سکتی ہے۔ جمعہ کے دن کپڑے دھونا منع ہے، کپڑے دھونا سنت ہے نہ کہ منع ہے۔ عجیب جاہل ہے، بھی حجامت کرے، کپڑے دھوئے، ناخن کاٹے تاکہ جمعہ کی تیاری کرے۔ شام کے وقت گھر میں جھاڑو دینا منع ہے تو تم صبح دے دیا کرو۔ ویسے یہ جھاڑو دینا مسئلہ تم نے خود بنایا ہے، نہ دن میں منع ہے نہ رات میں منع ہے۔ کوئی عورت یہ دعا کرے کہ میرا جو شوہر ہے نا جنت میں مجھے یہ نہ ملے، مجھے کوئی اور شوہر ملے، یہی ملے گا جس کے نکاح میں مرو گی انشاءاللہ، باقی ٹھیک ہو جائے گا، وہاں لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا۔ میری بہن کا بیٹا فوت ہو گیا، اللہ اس کو صبر دے، اس سے کہیں کہ انا للہ و انا الیہ راجعون کی تسبیح پڑھا کرے۔ بغیر وضو بھی اذان ہو سکتی ہے۔ کسی زیارت سے یا کسی مزار سے مٹی اٹھا کے لینا بالکل ناجائز ہے، بدعت ہے، نہ اس میں کوئی شفا ہے۔ یہ پتہ نہیں ان کو تکلیف کیوں، بھی خود تو وہ مر گئے ہیں اور تمہارے لیے ان کی مٹی میں شفا ہے، عجیب بات نہیں ہو۔ قبرستان میں جب جنازہ لے جاتے ہیں تو اونچی آواز سے کلمہ پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ اپنے ماں باپ کے نام پہ عمرہ بالکل کر سکتے ہیں۔ طواف ہمیشہ 7 چکر کا ہوتا ہے، 7 طواف نہیں ہوتے، 7 چکر کا ایک طواف ہوتا ہے۔ ہمارے بریلوی بھائی مسجدوں میں لاؤڈ سپیکر پہ مسجدوں کا چندہ مانگتے ہیں، آخر نے مسجدیں تو بنانی ہے نا، اگر وہ چندہ صحیح لگائیں تو چندہ کرنا تو منع نہیں ہے، چندہ کھا جانا منع ہے۔ دیکھا یہی کیا ہے کہ اکثر مولوی یہ چندے والے جو ہیں نا 10 سال سے چندے کر رہے ہیں، اپنی کوٹھیاں بن گئی، مسجد ابھی تک نہیں بنی۔ میت کو گھر سے اٹھاتے وقت 2 سپارے پڑھے جاتے ہیں، بالکل بدعت ہے۔ میلاد جوش خروش سے منایا جاتا ہے لیکن بدعت ہے۔ میلاد میں غبارے اور جھنڈیاں لگائی سب بدعت ہے۔ ایمان سے کہو حضور کو یہ جھنڈیاں پسند تھیں، یہ غبارے پسند ہیں؟ اللہ کے نبی اسی لیے آئے تھے کہ تمہیں غبارے لگانا سکھائیں۔ کچھ تو خوف خدا کیا کرو۔ تم نقل کر رہے ہو انگریزوں کی جو کرسمس مناتے ہیں کہ اس میں وہ لائٹنگ کرتے ہیں اور غبارے لگاتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ اللہ کے نام میں منت ماننا بالکل جائز ہے۔ 11ویں بدعت ہے، حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنا بالکل بدعت ہے۔ اذان سے پہلے صلاۃ السلام پڑھنا بالکل بدعت ہے۔ فرض نماز کے بعد کلمہ زور سے پڑھنا بدعت ہے۔ محرم الحرام میں 10-15 دیگیں تقسیم کرنا بالکل بدعت ہے۔ سارا سال حضرت حسین یاد نہیں آتے، تمہیں محرم میں یاد آتے ہیں۔ ادھر کہتے ہو کہ حضرت حسین کو پانی نہیں ملا اور تم دیگیں پکا کے کھلا رہے ہو، خود تو شرم کرو۔ تم اس دن روزہ رکھو، تم بھی پیاسے رہو اگر حسین کو مانتے ہو۔ یا علی مدد، علی مشکل کشا، یا غوث پاک، یہ شرک ہے، معمولی گناہ نہیں، شرک ہے۔ مشکل کشا اللہ کی ذات ہے۔ اگر ہمارا استاد شرک بدعت کا عقیدہ رکھتا ہے اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کے علاوہ نبی کو عالم الغیب کہا جاتا ہے، کوئی بھی عالم الغیب نہیں کہتا، کوئی کہتا ہے تو اس کے علم نہیں ہے۔ سارے قرآن حدیث میں دیکھیں کسی جگہ علم غیب ما سوا اللہ کے نہیں استعمال ہوا۔
اگر لفظ آئے ہیں تو اظہار عن الغیب، اطلاع علی الغیب، خبر اللہ دے دیں کسی غیب کی وہ الگ بات ہے، لیکن علم غیب اللہ کا خاصہ ہے۔ یا اللہ تو کہتے ہیں، یا محمد کہنا جائز نہیں ہے، تو پھر اللہ کے برابر کر لیا نا آپ نے، ادھر بھی حرف ندا ادھر بھی حرف ندا، اور شرک کیا ہوتا ہے؟ اگر چھوٹا بچہ یا بچی فوت ہو جائے، اس کی چارپائی پر یا اس کے گلے میں پیسوں کا ہار ڈالتے ہیں، یعنی آگے جا کے فرشتوں کو دے گا، بدعت ہے، جہالت ہے، اور کیا ہے؟ میرے والد صاحب نے میرا نکاح زبردستی کروا دی ہے، میں ابھی شادی کے لائق بھی نہیں ہوں، نہ کوئی روزگار ہے، کرا دیا تو خوشی مناؤ، نہ کہ والدین بھی ناراض رہو۔ نماز جنازہ کے بعد دعا جو مانگنا ہی بدعت ہے تو فضائل کیا ہوں گے؟ خود جنازہ دعا ہے، تم نبی کی دعا کو چھوڑ کے مولوی کی دعا پر اعتبار کرتے ہو۔ قبر کے دفن کرنے کے بعد جو مولوی ہیلا اسقاط کرتے ہیں وہ بھی بدعت ہے۔ یہ تو مولویوں کے اپنے کھانے کے ذریعے ہیں، کبھی کل خانی، کبھی ہیلا اسقاط، کبھی 7 جمعراتیں، کبھی 40واں، اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا محلے کا، مولوی کا کام تو چلتا رہے گا نا۔ میت کے لیے رسم کل بدعت ہے، 40واں بدعت ہے۔ جمعرات کے دن گوشت منگوا کے دعا کی جاتی ہے، بالکل بدعت ہے۔ گوشت کھانے کا شوق ہو تو ویسے کھا لیا کرو، تم بدعت کیوں کرتے ہو؟ اپنے گھر میں کوئی مر جائے یا شادی کے موقع پر یا زیارت والے بابا جی کے نام پر موسیقی یا شعر و اشعار کا پروگرام کرنا بالکل ناجائز ہے۔ قبرستان میں قرآن لے کے جانا منع ہے۔ قبروں میں، قبرستان میں جا کے قبر والوں کو وسیلہ بنانا بالکل ناجائز ہے۔ جنازے کے آگے توشہ، حلوہ، چھوارے لے جاتے ہیں، بالکل حرام ہے۔ دلہن کے گھر سے نکالتے وقت ڈولی میں برکت کے لیے قرآن مجید رکھا جاتا ہے، بالکل ناجائز ہے اور گناہ ہے، اور قرآن لعنت کر رہا ہوتا ہے، جس نے مجھے ساری زندگی نہیں پڑھا، شادی کے دن ساتھ کر رہے ہو۔ عورتیں عشاء کے فرض تو پڑھ رہی ہے، وتر سوچا تہجد میں پڑھوں گی، حیض آ جائے تو پھر وتر نہیں پڑھ سکتی، بعد میں جب نمازیں قضا کرے گی وتر بھی قضا کرے گی۔ ہمارے ہاں اہل حدیث حضرات ظہر کی اذان 12:45 پہ ہوتی ہے، عصر 3:50 پہ۔ ہم اہل حدیث کی اذانوں پر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، وہ اول وقت میں پڑھتے ہیں، ہم آخر وقت میں پڑھتے ہیں، وقت تو دونوں جائز ہیں، حدیث میں ثابت ہیں۔ میں دوسری شادی کرنا چاہتا ہوں، بالکل کریں، شریعت میں منع نہیں ہے، لیکن آپ کے ملک کے قانون میں اگر منع ہے، تم جانو قانون جانے، کسی وکیل کے پاس جاؤ، وہ کوئی راستہ نکالے گا۔ ایک لڑکے نے اپنی بیوی کو مارا اور غصے میں اس کو بولا میری طرف سے طلاق ہے، بہرحال بولا ہے تو طلاق تو ہو گئی۔ اب یہ اللہ جانتا ہے اس نے 1 کہی ہے یا 3 کہی، اگر 1 کہی ہے تو رجوع کر لیں، اور 3 ہے تو رجوع ہو ہی نہیں سکتا۔ بہرحال یہ ہے کہ سنت اور نوافل کا فائدہ یہی ہوتا ہے کہ اگر فرائض میں کوئی کمی ہوگی تو اس سے پورا کر دیں گے، باقی جو نمازیں قضا ہیں وہ پڑھنی پڑیں گی۔ میں نے سر پہ نقلی بال اگائے ہوئے ہیں، وہ عمرے کے بعد قصر کریں، وہ قصر تو کرنی پڑے گی جیسے تم نے رکھے ہوئے ہیں۔ میری ٹانگیں بے جان ہیں، میں واش روم میں ہوتی ہوں، اذان ہوتی ہے، بالکل اذان کا جواب نہ دیں، سر پہ دوپٹہ بھی نہیں ہوتا، کوئی بات نہیں۔ واشنگ مشین میں اگر ناپاک کپڑا ڈالا جائے تو باقی کپڑے بھی پلید ہو جائیں گے، لیکن جب دھل جائیں تو پھر صاف پانی میں ایک دفعہ سب کو دھو لیں۔ میں حصے داری میں تجارت کرنا چاہتا ہوں، 1 لاکھ روپیہ دیا، ابھی تک تجارت میں شریک نہیں ہوا، اب یہ پیسہ زکوٰۃ میں شامل کرنا ہے۔ جب آپ تجارت کر رہے ہیں تو جو پیسہ آپ کو ملے گا اس کی زکوٰۃ دیں گے، آپ اس کی بھی دیں گے، کیونکہ یہ بھی تو آپ کے اصل ہے نا۔ اگر کسی عورت کو حیض نہیں آیا لیکن اس کو محسوس ہو رہا ہے کہ آئے گا، نہیں، اس کو حیض نہیں سمجھا جائے گا۔ ستیلے بھانجے سے بھی پردہ بالکل یہ پردہ کریں۔ 2 بہنوں کا نکاح ایک ہی گھر میں باپ اور بیٹے کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ میں رنگ کا کام کرتا ہوں، اگر ہاتھوں پہ رنگ لگا ہو تو اس کو اتار کے وضو کریں گے، کیونکہ وہ رنگ کے اندر پانی نہیں جاتا۔